وسلم الدعاء مخ العبادہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، کونین کے شہزادے، دو جہاں کے سردار، والی مدینہ، جمال مصطفیٰ، جمال کائنات، کائنات کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وصمتہ تسبیح، روزے دار کو خاموش رہنے پر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ وعملہ مضاعف، روزے دار کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار دن کے اجالوں میں دعا مانگے اللہ تب بھی قبول فرماتے ہیں، روزے دار رات کی تاریکیوں میں خلوت کے اندر دعا مانگے اللہ تب بھی قبول فرماتے ہیں، روزہ دار لیٹے ہوئے دعا کرے اللہ تب بھی قبول فرماتے ہیں، روزے دار تلاوت کے بعد دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں، روزے دار ذکر و اذکار کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کر لیتے ہیں، روزے دار جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس رات کیا مانگوں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابیات ازواج مطہرات راتوں کو اللہ سے مانگتی تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص وظیفہ پوچھ رہی تھی کہ میں لمبی دعا کا اہتمام تو کرتی ہوں، لمبی دعا تو مانگتی ہوں، لیکن مجھے کوئی خاص عمل بتا دیں، خاص وظیفہ بتا دیں جو صرف میں لیلۃ القدر ہی کے اندر مانگوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس موقع پر دعا بتلائی تھی کہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ مانگو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو ماہ رمضان المبارک مانگنے کا مہینہ ہے، شب قدر مانگنے کی رات ہے، اعتکاف کے اندر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی حضرات اعتکاف کے لیے یہاں پہ تشریف لائے تو جب آپ حضرات گھروں سے نکل رہے تھے تو ہر کوئی آپ سے درخواست کر رہا تھا، کوئی درخواست کر رہا تھا، کوئی آپ سے گزارش کر رہا تھا، کوئی آپ سے فرمائش کر رہا تھا کہ ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ خاوند سے بیوی کہہ رہی تھی، ماں باپ بچوں سے کہہ رہے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں سے کہہ رہی تھی،
پڑوسی سے کہہ رہا تھا، دوست احباب کہہ رہے تھے کہ ان مقبول اوقات کے اندر، مقبول گھڑیوں کے اندر ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان چند ایام کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگیں، اپنی صحت کے لیے دعا مانگیں، اپنے مستقبل کے حوالے سے دعا مانگیں، اپنے رشتہ دار اعزاء اقربا کے بارے میں دعا مانگیں، گھروں کے اندر خاندانوں کے جھگڑے ہیں تو ان کے بارے میں دعا مانگیں۔ جو بندہ اعتکاف کے دنوں میں دعا کو ہر وقت کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ جس مسجد کے اندر آپ اعتکاف کے اندر موجود ہیں، اس مسجد کو اللہ نے بڑا مبارک بنایا ہے۔ دیکھا یہ گیا، تجربہ چند سالوں کا یہ ہے کہ جو دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہاں پہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، ضائع نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ اعتکاف کے دنوں میں یہاں پہ آتے ہیں، وہ آ کے بعض مرتبہ دعا کرواتے ہیں یا کرتے ہیں کہ اللہ اس مسجد کا نام ریاض الجنہ ہے، اللہ اس نام کی برکت سے مدینہ دکھا دے، اللہ مدینہ کی ریاض الجنہ دکھا دے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو دنیا ہی کے اندر قبول کر کے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے۔ گھر کے اندر غربت تھی، تنگ دستی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ تو جب حج کے ایام قریب آئے تو ان کے دل کے اندر ایک تڑپ، ایک لگن پیدا ہوئی کہ میں بھی حج کے سفر پہ جاؤں، اور لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ میرے لیے بھی انتظام فرمائے تاکہ میں بھی حج کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن گھر کے اندر سہولیات نہیں تھی، انتظام نہیں تھا، زاد راہ نہیں تھا، بچوں کے لیے خرچ کا انتظام نہیں تھا۔ تو جب ایام اور قریب آئے تو ایک دن حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ گھر کے اندر میرے علاوہ کوئی مرد نہیں، بیوی ہے اور ساری بچیاں ہیں، میرا حج پہ جانے کو دل کرتا ہے، لیکن جب گھر کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو کوئی مرد نظر نہیں آتا، پیچھے بیوی کا، بچیوں کا کیا بنے گا، اور جب مال پیسے کی طرف دیکھتا ہوں تو زاد راہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو گھر کی خواتین نے کہا کہ آپ حج پہ نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اس گھر کے اندر ایک چھوٹی 5 سال کی معصوم بچی تھی۔ وہ معصوم بچی اپنی والدہ اور بہنوں سے کہنے لگی کہ تم ابو کو اجازت کیوں نہیں دیتے، ابو کو اجازت دے دو کہ حج پہ چلے جائیں۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ ہمارا کیا بنے گا۔ وہ معصوم بچی کہنے لگی اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، حسبی اللہ، میرے لیے حسبن اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب بچی نے یہ بات کہی تو خواتین خاموش ہو گئی۔ پھر کسی بچی نے کہا کہ اگر ابو حج پہ چلے گئے تو پھر کھانے پینے کا کیا بنے گا۔ وہ 5 سال کی معصوم بچی کہنے لگی کہ ابو رزق پہنچانے والے ہیں اور رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ابو کو رزق دیتے ہیں، ابو پھر ہمیں دے دیتے ہیں، ابو حج پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے ہمارے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ اس بچی کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد تھا، یقین تھا، کامل تھا۔ تو گھر کی تمام خواتین کہنے لگی کہ آپ حج کے سفر پہ چلے جائیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے رزق کا انتظام کرے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دل بڑا خوش ہو گیا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن جب میں نے مال پیسے کی طرف، دراہم دنانیر کی طرف دیکھا تو پیسے میرے پاس موجود نہیں تھے۔ میں اللہ کا نام لے کے، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے گھر سے نکل پڑا کہ اللہ انتظام
فرما دیں گے۔ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، گھر کے اندر پیچھے فاقے آنا شروع ہو گئے، شام کے وقت کھانے پینے کی چیز کوئی ہوتی نہیں تھی۔ رشتہ دار جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے حاتم اصم کو لان تان کرنا شروع کر دی کہ جب مال پیسہ نہیں تھا تو حج پہ کیوں گئے، بیوی بچے یہاں پہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ اس 5 سال کی بچی نے کہا تھا کہ ابو کو جانے دو، تو ان رشتہ داروں نے کہا کہ تو بے وقوف بچی ہے، تو نے اپنے والد کو حج کے سفر پہ بھیج دیا۔ جب رشتہ دار بچی کو لان تان کر کے واپس چلے گئے، رات کا وقت تھا، یہ بچی اپنا چھوٹا مصلی بچھا کر مصلی کے اوپر بیٹھ گئی، اپنے ننھے منھے معصوم ہاتھ اٹھا کے 3 لفظ بولے، الہی و سیدی و مولایا، اے میرے الہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اللہ میں تجھے پکارتی ہوں۔ رشتہ دار آج لان تان کر کے گئے ہیں کہ تو نے والد کو حج پہ بھیجا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر فاقے آ رہے ہیں۔ اللہ رازق ذات تو تیری ہے، اللہ رزق تو دیتا ہے، اللہ چھوٹوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ اگر تو ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، اللہ دنیا کے پیٹ کے اوپر رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ رزق کا انتظام فرما۔ وہ بچی رات کے حصے کے اندر کافی دیر اپنے رب کے سامنے روتی رہی اور اللہ کے سامنے دعا مانگتی رہی، حتیٰ کہ وہ رات گھر والوں نے بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب اگلا دن ہوا تو علاقے کا حاکم، علاقے کا گورنر اپنی سواری پہ اسی محلے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ علاقے کے حاکم کو پیاس لگی تو اپنے کارندوں سے پوچھا کہ پینے کے لیے پانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پانی تو بھول چکے ہیں، پانی اس وقت قافلے کے اندر موجود نہیں ہے۔ حاکم کہنے لگا شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کرو۔ قریب حاتم اصم کا گھر تھا تو کسی نے جا کے دروازے پہ دستک دی۔ حاتم اصم کی اہلیہ قریب گئی اور جا کے پوچھا خیریت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وقت کا حاکم پیاسا کھڑا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی تو پلا دو۔ حاتم اصم کی اہلیہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی واہ میرے مولا، رات تو نے بھوکا سلایا اور صبح حاکم کو پیاسا دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ یہ پیاسا دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ حاتم اصم کی اہلیہ اندر گئی، بہترین خوبصورت گلاس اٹھایا جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا تھا، اسے اچھی طرح دھو کر صاف کر کے پانی بھرا، ٹھنڈا پانی بھر کے باہر پیش کر دیا۔ جب حاکم وقت نے ٹھنڈا پانی پیا، گلاس کو دیکھا، گلاس خوبصورت بھی تھا، نازک بھی تھا، تو کہنے لگا کسی امیر کا دروازہ ہے، کسی امیر کا گھر ہے؟ تو ایک بندہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کسی امیر کا دروازہ نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی فقیر کا دروازہ ہے، اور فقیر بھی ایسا ہے جو اللہ کے سہارے پر اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اپنے پاس حج کا سامان انتظام نہیں تھا، تنے تنہا حج کے سفر پہ جا چکا ہے۔ تو حاکم وقت کے پیٹ کے ساتھ ایک بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ بیلٹ اتار کے حاتم اصم کے گھر کے اندر پھینک دی اور اپنے تمام قافلے والوں سے کہا کہ تم بھی اپنی بیلٹ اس گھر کے اندر پھینک دو، میں واپسی کے اوپر تمہیں مال پیسہ دوں گا، مال پیسہ ان کو آ کے دے دینا، اپنی بیلٹ ان سے واپس لے جانا۔ انہوں نے اپنی ساری بیلٹ اندر پھینک دی۔ جب ساری بیلٹ اندر چلی گئی، ماں نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا تو بچی کی طرف دیکھا، وہ بچی فوراً دوڑتے ہوئے کونے کی طرف گئی، 5 سال کی معصوم بچی تھی، اپنا مصلی بچھا کے اپنے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ تو ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی اللہ کے سامنے کیوں روتی ہو؟ وہ 5 سال کی معصوم بچی کہنے لگی امی ہمارے گھر کے اوپر دنیا کے بادشاہ کی نظر پڑی، اتنا مال مل گیا، اگر اس اللہ کی نظر پڑ جائے تو اللہ کتنا عطا کرے گا؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کی نظر پڑتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی کرم کی نظر پڑتی ہے، جب بندہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں یہی ہاتھ کسی دنیا والوں کے سامنے یوں پھیلاؤں، دنیا والے ترس کھا لیتے ہیں، میں اپنا پیالہ، میں اپنا خالی کشکول کسی کے سامنے کروں تو اسے بھی ترس آ جاتا ہے، وہ بھی کشکول کے اندر کچھ ڈال دیتا ہے، اور جب میں اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے اپنے دونوں ہاتھوں کا کشکول
ماحول بنا کے میں دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں نمازوں کے بعد، میں ذکر و اذکار کے بعد رب کے سامنے بلند کرتا ہوں، سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، رونے والی شکل و صورت بن چکی ہوتی ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتے فرشتوں تم نے اسی حضرت انسان پہ اعتراض کیا تھا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، دیکھو تو صحیح میرا بندہ کیا بنا ہوا ہے، دنیا کے فقیر سے بہترین فقیر بنا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ پیالے کی شکل میں اٹھا چکا ہے، اپنے میرے سامنے رونے والی شکل و صورت بنا کے مانگ رہا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ تو بچی نے کہا کہ امی بادشاہ کی نظر پڑی تو اتنا مال مل گیا، اگر اس دنیا کے خالق کی نظر پڑ جائے تو وہ کتنا دے گا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک پروردگار ذوالجلال ہے۔ ادھر اللہ نے یہ معاملہ کیا، دوسری طرف حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4-5 میل کا سفر کیا ہوگا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، پیدل سفر کر رہے تھے۔ جب دل کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق آ جاتا ہے، جب دل کے اندر حج عمرہ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، پھر بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر بندہ پیدل چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس میں نے اللہ کے گھر پہنچنا ہے۔ میں اس واقعے کو بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک اور واقعہ ذہن میں ڈالا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گرمیوں کا موسم تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، ریگستانی علاقہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر پرندے بھی درختوں کے اوپر جا کے بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ریگستانی علاقے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے قریب ہوا، میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں خراسان کے علاقے سے آ رہا ہوں، مجھے چلتے ہوئے گھسٹتے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آرام کرو، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا۔ وہ نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، مالک بن دینار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مالک مجھے ایک بات تو بتلائیں کہ جو نافرمان غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو سواری کے اوپر سوار ہو کے شان و شوکت کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے یا زمین پہ گھسٹتے ہوئے پلکوں کے بل جانا اچھا لگتا ہے؟ میں اس پروردگار کا نافرمان بندہ ہوں، اسے منانے کے لیے جا رہا ہوں، زمین پہ گھسٹتے ہوئے جاؤں گا، رب کو ترس آئے گا، رب مجھے معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان کی بات نے مجھے حیران کر دیا، میں نے کہا چلو آرام کر لیں، آپ شام کے وقت چلے جانا۔ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار حج کے ایام قریب آ چکے ہیں، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، آپ تو دیکھ رہے ہیں میں تو چل بھی نہیں سکتا، میں تو دوڑ بھی نہیں سکتا، میں نے گھسٹ گھسٹ کے بیت اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے زیادہ وقت لگنا ہے، میں آرام نہیں کر سکتا۔ مالک بن دینار فرماتے اس نوجوان نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر زمین پہ گھسٹنا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں نوجوان گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، سورج کے سامنے کھڑا ہونا مشکل تھا، اس نوجوان کی پوری جلد سرخ ہو چکی تھی، چہرہ جل چکا تھا سورج کی گرمی کی وجہ سے، لیکن اس نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلوں کے اندر غائب ہو گیا، حتیٰ کہ میں کام کے سلسلے میں آگے چلا گیا۔ اللہ نے اسی سال مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائی، میں بھی بیت اللہ کے پاس پہنچ گیا، پھر مینا کے میدان پہنچا، عرفات کے میدان پہنچا، وہاں سے مزدلفہ کے اندر رات گزاری۔ جب اگلا دن ہوا میں شیطان کو کنکریاں مار کر جب فارغ ہوا، قربانی کرنے کا وقت قریب آیا، میں نے مینا کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہنچا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی نوجوان جسے چند مہینے پہلے میں نے اپنے علاقے کے اندر زمین پہ
گھسٹتے ہوئے دیکھا تھا، مینا کے میدان میں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مناجات کر رہا تھا، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا تھا، اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی فلاں ملک سے چل کے آیا ہے، اللہ گورا بھی چل کے آیا ہے، اللہ کالا بھی چل کے آیا ہے، اللہ کوئی سواری کے اوپر سوار ہو کے آیا، اللہ کوئی گھوڑے کے اوپر آیا، اللہ کوئی اونٹ کے اوپر آیا، اللہ کوئی چلتے ہوئے آیا، اللہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میں چل نہیں سکتا تھا، میرے پاس سواری بھی نہیں تھی، اللہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے اللہ میں تیرے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ پاؤں پہ چل کے کر رہے تھے، اللہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میں نے گھسٹتے گھسٹتے بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ اللہ لوگ صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین کے درمیان دوڑ لگا رہے تھے، اللہ میں تو دوڑ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے گھسٹتے گھسٹتے صفا مروہ کی سعی بھی کر لی۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، میں احرام کی چادریں باندھ کر مینا کے میدان میں پہنچا، عرفات کے میدان بھی چلا گیا، اللہ شیطان کو کنکریاں مار کر میں نے نفرت کا اظہار کر دیا۔ اللہ اب قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کوئی اونٹ کو نہر کرے گا، اللہ کوئی بکرے کی قربانی کرے گا، بڑے جانور کو قربان کرے گا، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کی چادروں کے سوا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ قربانی کا وقت آ چکا ہے، اللہ قربانی کرنا تو واجب ہے، اللہ میرے پاس جانور نہیں ہے، اللہ میں جانور خرید بھی نہیں سکتا، اللہ میں اپنی جان قربانی کے طور پہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں نوجوان نے جب یہ دعا کہی پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیا، پورے مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری، زمین پہ گرا، میں دوڑتا ہوا اس نوجوان کے قریب گیا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ جی ہاں، جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق آ جاتا ہے، پھر بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، گنبد خضرا کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، پیغمبر کے روضے کی سبز جالیوں کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ شوق جب بندے کو لگ جاتا ہے، میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں، دنیا کے اندر کسی کو بہترین لباس پہننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بہترین گاڑی رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھا موبائل رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو خوبصورت جانور پرندے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بہترین مکان بنانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن چند ایسے خوش نصیب بندے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ مکہ اور مدینہ دیکھنے کا شوق عطا فرما دیتے ہیں۔ جسے شوق لگ جاتا ہے، جب تک وہ ہر سال حج یا عمرہ نہ کرے تو اس وقت تک اسے چین نہیں آتا، وہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن کب آئے گا جب میں ایک مرتبہ پھر بیت اللہ کو دیکھوں گا، اللہ وہ لمحہ کب آئے گا جب میں ایک مرتبہ پھر گنبد خضرا کی زیارت کروں گا۔ تو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ 4-5 میل کا سفر کیا تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، سواری بھی پاس نہیں تھی، پیدل چل رہے تھے، شوق کی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کر کے تھک گیا، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، میں ایک جگہ تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک قافلے کو دیکھا، وہ قافلہ قریب آیا، اس قافلے کے اندر قافلے کا سردار تھا، اس کے سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا، بلبلا رہا تھا، حکیم ساتھ تھا، دوائی دی، علاج نہ ہو سکا۔ تو قافلے کے اندر کسی نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کوئی نیک لگتے ہیں، ان سے دعا کروا لیتے ہیں۔ وہ قافلے والے حاتم اصم کے قریب آئے، حضرت دعا کر دیں، ہمارے سردار کے سر میں درد ہے۔ حاتم اصم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ تیرا گھر دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، تیرے گھر کا واسطہ اس سردار کو صحت عطا فرما دے۔ جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اللہ نے سر درد کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ جب سر درد ٹھیک ہو گیا تو سردار حاتم اصم کے پاس آ کے کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سواری پاس نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ سردار کہنے لگا کہ ہم بھی حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سواری ہے، آپ کو شاہانہ طریقے سے حج کروائیں گے، ایک پائی بھی آپ کی خرچ نہیں ہوگی۔ حاتم اصم فرماتے میں ان کے ساتھ چلا گیا، سارا خرچہ ان لوگوں
لوگوں نے اٹھایا، حتیٰ کہ مجھے واپس چھوڑ کے گئے۔ جب میں علاقے کے اندر پہنچا تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو نے مجھے بہترین حج تو کروا دیا، اللہ گھر جاؤں گا تو بیوی کچھ نہ کچھ سنائے گی، اللہ بچوں کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، رزق کا انتظام بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں جب میں گھر کے اندر آیا تو گھر کے اندر آ کے دیکھا روٹی بھی پڑی ہے، بوٹی بھی پڑی ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا سامان کہاں سے آیا؟ تو بیوی کہنے لگی آپ کی بچی نے رات کے اندھیرے میں 3 لفظ کہے تھے، الہی و سیدی و مولایا، اے میرے الہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا۔ اللہ نے ان ناموں کی برکت سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ حاتم اسم نے 5 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور پیار کر کے کہنے لگے جو گھر کے چھوٹے تھے اللہ نے ان کو ایمان کے اندر بڑا بنا دیا۔ بچوں کو بھی یقین تھا کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ ضرور بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے گھر میں تنگ دستی تھی، تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ اللہ والے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے جہاں اور مزدور بھی بیٹھے تھے، لیبر پوری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لوگوں کی منت سماجت کی کہ مجھے کام پہ رکھ لو، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو ہمارے والد اور دادا کی عمر کا ہے، تو اس سے کام نہیں لے سکتے۔ جب یہ دنیا والوں کی طرف سے مایوس ہو گیا وہاں سے اٹھا، مسجد کے اندر آیا اور پورا دن عبادات کے اندر گزار دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر گیا تو بیوی نے پوچھا محنت مزدوری کی ہے؟ خاوند نے جواب دیا ہاں آج بڑے کی مزدوری کی ہے۔ بیوی نے کہا کہ مالک کیسے ہے؟ خاوند نے جواب دیا مالک کریم رحیم اور سخی ہے۔ بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی مالک بڑا بھی ہے سخی بھی ہے، لگتا یہ ہے کہ آج مالک نے مزدوری ڈبل دی ہے، آج تو پیسے زیادہ ملے ہوں گے۔ خاوند نے بیوی کو جواب دیا مالک اتنا اچھا ہے کہ شام کے وقت مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، شام کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آ گئی، آج گزارا کرو، آج صبر کرو، کل ضرور مزدوری لے کے آؤں گا۔ بیوی نے وہ رات بھی بھوک کی حالت میں گزار لی۔ اگلا دن ہوا، خاوند صبح سویرے پھر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھا، لوگوں کی منت سماجت کی، اوروں کو 1000 دیتے ہو مجھے 500 دے دینا، 300 دے دینا، بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا، کسی نے ہیلپ نہیں کی، کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ یہ بوڑھا وہاں سے اٹھا پھر مسجد کے اندر آیا۔ جب بھی بندے پہ پریشانی آتی ہے تو بندے کو رب کا در یاد آتا ہے، بندہ اللہ کے در جاتا ہے، بندہ کہتا ہے دنیا والوں نے ٹھکرا دیا، وہ تو نہیں ٹھکراتا، وہ تو بلاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او کریم رب کے در کو چھوڑ کر جانے والے کہاں جا رہے ہو، آجا تیرا رب تیرے انتظار کے اندر ہے۔ تو وہ بوڑھا بھی مسجد کے اندر آیا اور پورا دن اللہ کے گھر کے اندر دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، پورا دن دعا کرتا رہا، پورا دن روتا رہا، حتیٰ کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھروں کی طرف چلے گئے تو اس بوڑھے نے مسجد کے دروازے کو بند کیا اور مسجد کے حال کے اندر بیٹھ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنا دامن پھیلا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور دعا کے اندر عرض کیا اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا کہ مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم اور سخی ہے، اللہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، اللہ آج تو میرے پاس جملے بھی نہیں ہیں، اللہ میں آج جا کے کیا جواب دوں گا، اللہ اگر میں آج خالی ہاتھ چلا گیا تو بیوی مجھے دیکھ کر کہے گی تیرا مالک بخیل اور کنجوس ہے، کام تجھ سے پورا لیتا ہے لیکن شام کے وقت تجھے مزدوری نہیں دیتا، اللہ بیوی کو تو نہیں پتا کہ مالک کون ہے، اللہ مالک الملک تو ذات تیری ہے، اللہ اگر بیوی نے بخیل اور کنجوس کہہ دیا اللہ میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ تو میری غربت کو ختم فرما دے۔ بوڑھا دعا بھی کر رہا تھا، رب کے سامنے رو بھی رہا تھا، کافی دیر روتا رہا، اس لیے میں بعض مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کبھی رات کے تنہائی کے اندر اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر کے لائٹ بند کر کے تنہائی کے اندر اکیلے ہو کر رب سے مانگو، پھر دیکھو اللہ مانگنے کے اندر مزہ کیا دیتے ہیں۔ جو بندہ لمبی دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ بندے کو ایسا سرور عطا فرماتے ہیں، اللہ مانگنے کے اندر ایسی لذت عطا فرماتے ہیں جو لذت کھانے پینے کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، جو لذت مشروبات کے اندر بھی نہیں پائی
پائی جاتی۔ جس بندے کو رونے دھونے کے اندر، جسے مانگنے تڑپنے کے اندر، جسے رب کے سامنے آہوزاری کے اندر مزہ آتا ہے، وہ مزہ کسی اور چیز کے اندر پایا ہی نہیں جاتا۔ وہ بوڑھا اللہ کے سامنے تنہا روتا رہا، حتیٰ کہ جب دعا مانگ کے فارغ ہوا پھر گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پورے راستے سوچ رہا تھا، کل تو بیوی کو یہ جواب دیا تھا، آج کیا جواب دوں گا؟ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بوڑھا مکان کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جلدی سے مکان کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو خاوند نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ خاوند کہنے لگا، او خدا کی بندی، صبح تو رو رہی تھی کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب کیوں مسکرا رہی ہو؟ بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی۔ جب خاوند اندر داخل ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، چاولوں کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہے، آٹے کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، گھی بھی رکھا ہوا ہے، تنور روٹیوں کے ساتھ بھر چکا ہے۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا، سامان کہاں سے آیا؟ بیوی کہنے لگی، جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے انتظام کیا ہے۔ خاوند کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بیوی پوچھنے لگی، روتے کیوں ہو؟ خاوند کہنے لگا، میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، میں کسی وڈیرے کے دروازے پہ نہیں گیا، میں روزانہ مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ میرا وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا سخی ہے، جس پر پروردگار ذوالجلال نے آج میری غربت کو ختم فرما دیا۔ بیوی کہنے لگی، جو لوگ سامان دے کر گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ پوچھا، پیغام کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، سامان دینے والے کہہ رہے تھے مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے، تو دعا کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے سامان اور مزدوری میں کمی نہیں کریں گے۔ بندہ کبھی رب سے بار بار مانگے تو صحیح، وہ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم بعض مرتبہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کے اوپر نظر نہیں رکھتے۔ ہم اسباب کے درجے میں جسم کو تھکا کے رکھ دیتے ہیں لیکن دعاؤں کے ذرائع سے ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت اپنی زندگی پہ غور کریں۔ 2 دن ہمارے گزر چکے ہیں، بلکہ 2 دن سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ ہم نے ان 2 دن کے اندر اللہ سے کتنا مانگا ہے؟ ہم نے ان 2 دن کے اندر اللہ کے سامنے کتنے آنسو بہائے ہیں؟ ہم ان 2 دن کے اندر اللہ کے سامنے کتنا روئے ہیں؟ سحری کے وقت اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروا رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں؟ اور ہم سحری کھا کے لمبے ہو جائیں، بستر پہ چلے جائیں، باتوں کے اندر مشغول ہو جائیں، تو پھر تو ہم سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے مانگ میں تجھے دوں گا، گناہ زیادہ ہو چکے تو معافی مانگ، معاف کر دوں گا۔ لیکن اس وقت ہمارے اوپر نیند کا غلبہ یا اللہ کے سامنے مانگ ہی نہ سکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو مانگنا نہیں آتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ یہ 10 ایام اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ یہ اللہ نے 10 دن اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے دروازے پہ آ کے مجھ سے مانگو، بار بار مانگو۔ لمبی دعا نہیں کر سکتے تو ایک ہی دعا بار بار مانگے، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ بندہ آنکھوں کی سلامتی مانگے، بندہ کانوں کی شنوائی کی سلامتی مانگے، اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما، اللہ میری گویائی کی حفاظت فرما، اللہ میرے دل کی حفاظت فرما، میرے گردوں کی حفاظت فرما، میرے پھیپھڑے کی حفاظت فرما، اللہ میرے معدے کی حفاظت فرما، اللہ میرے جسم کے خون کی حفاظت فرما، اللہ میری ہڈیوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے گوشت کی حفاظت فرما، اللہ میری رگوں کی حفاظت فرما، اللہ میری پاؤں کی حفاظت فرما، میری ٹانگوں کی حفاظت فرما، اللہ مجھے لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ مجھے مکان عطا فرما، میرے مستقبل کو روشن فرما، اللہ مجھے نمازوں کی توفیق دے، اللہ پوری زندگی گناہوں کے اوپر مجھے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ ایک ایک کر کے دعا مانگنا شروع کر دے تو اس دعا کے اندر بندے کا بہت سارا وقت گزر جاتا ہے۔ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، اور جب مانگنا نہیں آتا تو پھر دنیا والوں کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا تعاون تو کر دے، وہ دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے
اور اللہ اسے عطا نہ فرمائے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ حضرت مولانا ہم تو بعض مرتبہ مانگتے ہیں لیکن ہمیں تو دعا کے مطابق ملتا ہی نہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وجوہات بتلائی گئی ہے۔ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ وہی کچھ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اللہ کسی بیماری کو ٹال دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وجوہات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعا مانگیں گے، اب تو ہم دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں گے، مانگیں گے مل جائے گا، نہ ملا تو آخرت کے اندر ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن کی دنیا کے اندر دعائیں قبول نہ ہوئی اللہ انہیں آخرت کے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے جب بندوں کو نوازیں گے تو اس وقت دعا مانگنے والا کہے گا کاش میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ اتنا دعاؤں کی وجہ سے نوازیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں نماز کی وجہ سے اللہ نوازیں گے، روزے کی وجہ سے اللہ نوازیں گے، اللہ وہاں دعاؤں کی وجہ سے بھی نوازیں گے۔ اس لیے ہم نماز سے فارغ ہو جائیں لمبی دعا کیا کریں، سحری کے وقت اپنے سر کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے دنیا والوں سے بے نیاز ہو کے یہ سوچ ختم کر کے دائیں بائیں کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس میں اور اوپر میرا اللہ ہے، میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ رب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم جتنی دیر دعا مانگتے ہیں اللہ اس قدر عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نماز پہ 15 منٹ لگاتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا، ہم 5 پارے تلاوت کرتے ہیں امید ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا، ہم 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں امید ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا، ہم حج پہ جاتے ہیں امید ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن جب دعا کرتے ہیں تو لمحوں کی دعا کر کے ختم کر دیتے کہ دعا سے کیا ملنا ہے۔ اگر بندہ 10 منٹ کی دعا کرے اللہ 10 منٹ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں اگر بندہ نماز دنیا والوں کی خاطر پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ کسی کو دکھلاوے کی خاطر رکھتے کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے مستقبل کو روشن کر دے، اللہ میرے کاروبار کو اچھا کر دے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، ہم 10 منٹ دعا مانگتے ہوئے خالص دنیا کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تب بھی 10 منٹ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لمبی دعا مانگی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب تک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کھلا تھا تو حضرت 6 گھنٹے کی لمبی دعا کیا کرتے تھے، 10 منٹ کی نہیں، 1 گھنٹے کی نہیں، 6 گھنٹے کی لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ 6 گھنٹے کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام کھول دیا۔ جو لمبی دعا کرے گا، جو اللہ کے سامنے زیادہ روئے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ جہاں اسے مادی اعتبار سے عطا فرمائیں گے اللہ روحانی اعتبار سے بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ جو طالب علم مدرسے کے اندر پڑھانے والا عالم اللہ کے ساتھ رابطہ کر کے لمبی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائیں گے کہ دنیا والے اس کے علم کے اوپر حیران رہ جائیں گے۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ زبان کے اندر تاثیر بھی پیدا فرمائیں گے، جو اللہ سے مانگ کے پڑھائے گا اس کے شاگرد اس سے متاثر ہو جائیں گے، جو اللہ سے مانگ کے بیان کرے گا لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، جو اپنے گھر والوں کے لیے مانگے گا اللہ دعاؤں کی بدولت اس کے گھر والوں کو نیک بنا دیں گے۔
ہم مانگنے کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ لوگ بعض مرتبہ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے وظیفہ بتائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ ہم اس دعا کو پلے باندھ لیں، جب بھی کوئی مشکل آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اللہ سے مانگیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر نمک کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ خواتین کو سبق دیا ہے کہ خواتین گھر کے کچن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، ڈبہ اٹھاتی ہیں، نمک ڈالنے کے لیے ڈبہ خالی ہوتا ہے، مسالے ختم ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے تعلیم یہ دی کہ خواتین اپنے مردوں کو بعد میں بتلائیں، پہلے دل ہی دل کے اندر اللہ سے رابطہ کر کے کہیں، اللہ نمک ختم ہو چکا ہے، اللہ مسالہ ختم ہو چکا ہے، اللہ مرچیں ختم ہو چکی ہے، اللہ گھی ختم ہو چکا ہے۔ جو عورتیں اللہ سے رابطہ کر کے مردوں کو بتلاتی ہے تو مرد بہت جلد اس کا انتظام کر دیتے ہیں، اور جو خواتین رابطہ کر کے اپنے مردوں رابطہ نہیں کرتی، رابطے کے بغیر مردوں کو بتلاتی ہے، تو مرد حضرات بعض مرتبہ ان پہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ جب میں صبح کے وقت بازار کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بتلایا، اب تو فون کر کے بتلا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے رابطہ نہیں کیا، مخلوق نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جو خالق سے رابطہ کر کے مخلوق کو بتاتی ہے، اللہ مخلوق کے دل کے اندر ہمدردی خیر خواہی ڈال دیتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رب ہم سے کتنا دور اور قریب ہے، تو آپ ان کو جواب نہ دیں، میں رب ان کو خود جواب دیتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے؟ اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، اللہ عرشوں پہ ہے، اللہ تو اوپر ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت جس جگہ پہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کا مصلی بچھا ہوا تھا، جب صبح کے وقت لوگوں نے آ کے دیکھا تو وہاں خون پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ پہلے آنسوؤں کی وجہ سے مصلی تر ہو جاتا تھا، اس دن مصلی تر ہو چکا تھا لیکن مصلی کے پاس خون پڑا ہوا تھا۔ تو کس نے کہا کہ حضرت یہ آنسو تو سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ رات کو روتے رہے، لیکن خون سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو میں نماز ہی کے دوران تصورات کے اندر عرش کے سامنے کھڑا ہو گیا، یوں کیفیت بنی کہ میں عرش کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ تو میں نے نماز ہی کے اندر عرش سے کہا کہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرشوں کے اوپر ہے، تو کیا اللہ تیرے اوپر ہے؟ عرش نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے پاس ہے، اللہ ایمان والوں کے پاس ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہی کے دوران میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بہنا شروع ہو گیا کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ کے قریب ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تو بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے، میرے بندے تو میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت 2 قدم چل کے آتی ہے، تو دوڑ کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کی طرح استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو قریب ہے، اللہ بندوں کے قریب ہے، ہم ہی اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، اللہ نے دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر اپنے در پہ پہنچا دیا، اللہ نے یوں سمجھ لے ہم سب کو اپنے قریب کر لیا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان ایام کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ اپنا قرب، اپنی معرفت اور پہچان عطا فرما دیں گے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے 3 وجوہات تو پہلے آپ کو بتا دی، 3 وجوہات اور ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ شیطان نے ہمارا یقین کمزور بنا دیا۔ شیطان ہمیں کہتے ہے تو گناہگار، بدکار، سیاہکار، نافرمان، بے نمازی، غافل، تیری دعا قبول نہیں ہونی۔
جب شیطان یہ وسوسہ ڈالتے تو ہم دعا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو ہم شیطان بدبخت کو تصورات کے اندر جواب دیا کریں، شیطان جب تو نے سجدے سے انکار کرنے کے بعد اللہ سے دعا قیامت تک کے لیے مانگی، لمبی زندگی کی دعا مانگی، تو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں کہ اللہ سجدہ کرنے کے بعد بھی میری دعا قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ موقنون وانتم بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو۔ جو بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اور پشیمانی کے عالم میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو اپنے رب کو آدم علیہ السلام نے غفار اور ستار پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا مشکل کشا پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود کے اندر مدد کے لیے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا حاجت روا پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماریوں کے عالم میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان الفاظ کے ساتھ رب کو پکارا تو اپنے رب کو شافی الامراض پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو نجات دہندہ پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا ناصر و مددگار پایا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر اور حنین کے میدان میں اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا محافظ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب افریقہ کے جنگلوں میں درندوں اور شیروں کے سامنے اپنی حفاظت کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا ناصر و مددگار پایا۔ جس انسان نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رب کو پکارا ہے، رب نے اس کی دعا کو سنا بھی ہے اور دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ رب ہر کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ بندہ دعا تو مانگے۔ جب یقین کے ساتھ دعا ہوتی ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ، اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کچا ہے یا پکا۔ پہلے گھڑوں کا سلسلہ ہوتا تھا، مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، لوگ اسے خریدتے تھے تو ٹھونک بجا کے دیکھتے تھے کہ گھڑا کچا ہے یا پکا۔ آج کل تربوز کا سلسلہ چلا ہوا ہے تو بعض لوگوں کو اللہ پاک نے یہ ایک تجربہ دیا ہوتا ہے، وہ ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ تربوز کچا ہے یا پکا۔ اسی طرح اللہ ایمان والوں کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کچا ہے یا پکا۔ کچا بندہ کون ہوتا ہے؟ اعتکاف میں آیا، پہلے دن دعا مانگی، دوسرے دن دعا مانگی، مطلوبہ چیز نہ ملی تو کہتے ہیں میری تو سنتا ہی نہیں، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، دعا نہیں مانگتا، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے وہ تو دعا کے دوران روتا ہے، مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل تو پتھر بن چکا ہے، لہٰذا دعا مانگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر رونا نہ آئے، رونے والی شکل و صورت بن جائے، اللہ اس کو بھی پسند کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل و صورت بنا لیا کرو، اللہ اسی شکل کو پسند کر لیتے ہیں۔ تو کچا بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پکا بندہ کون ہوتا ہے؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال دعا مانگی، دعا قبول نہ ہوئی، یہ مرتے دم تک اللہ کے در کے ساتھ چمٹا رہتا ہے کہ جب تک دعا قبول نہیں ہوگی رب سے میں مانگتا رہوں گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، فیعرض عنہ، اعراض کر لیتے ہیں، دعا
قبول نہیں فرماتے۔ ثم یدعو، بندہ دوسری مرتبہ دعا کرتے اللہ اب تو قبول کر لے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ ثم یدعو فیعرض عنہ، بندہ تیسری مرتبہ دعا کرتا ہے اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ جب بندہ چوتھی مرتبہ دعا کرتے اللہ اب تو قبول کر لے، اللہ کل بھی مانگی تھی، پرسوں بھی دعا مانگی تھی، اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ اس وقت فرشتوں سے فرماتے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فقد استجبت له، میں نے اپنے اس بار بار مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جو بار بار مانگتا ہے وہ پکا بندہ بن جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر جو اصول و ضوابط ہوتے تھے وہ بڑے سخت ہوتے تھے۔ جب کوئی مرید خانقاہ میں آتا تھا تو حضرت اسے ایک فارم دیتے تھے، کاغذ دیتے تھے کہ اپنا شیڈول بنا کے مجھے دو، خانقاہ کے اندر وقت کیسے گزارو گے۔ آج کل تو مرید آتے ہیں شیخ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نظام بنا کے دیں تاکہ اس کے مطابق ہم وقت گزاریں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مرید کے ذمے لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کام والا بندہ بھی ہے، یہ ویسے وقت گزارنے کے لیے آیا ہے، اور جہاں پہ نشاندہی کرنی ہوتی تھی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت کی خانقاہ کے اندر ایک اصول تھا کہ جب کسی بندے سے غلطی ہوتی تھی تو پہلی غلطی معاف ہوتی تھی، اور دوسری غلطی کے اوپر بستر اٹھا کے سر پہ رکھ کے خانقاہ سے باہر نکال دیتے تھے۔ اب یہاں پہ جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، اگر اس اجتماعی عمل کے اندر کوئی بندہ وقت پہ شریک نہ ہو تو پھر بستر اٹھا کے باہر نکال دیں۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بیان کا وقت ہو جائے، اجتماعی عمل شروع ہو جائے تو اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کے شریک ہو جایا کریں۔ جب لوگ دیر سے آتے تو ہمیں عجب بھی عجیب لگتا ہے، نہیں سمجھے آپ حضرات؟ تو جب ٹائم ہو جائے تو اس کے اوپر جڑنے کی کوشش کیا کریں۔ بیانات کو ایسے نہیں ہو جاتے، بیانات کے اوپر تیاری لگتی ہے، وقت لگتا ہے، تب جا کے باتیں پھر اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوا دیتے ہیں۔ تو حضرت کی خانقاہ کے اندر جب غلطی ہوتی تو اسے باہر نکال دیتے تھے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر آئے تو ان سے پہلی مرتبہ غلطی ہوئی تو غلطی کو معاف کر دیا، دوسری غلطی کے اوپر خادم نے بستر اٹھا کے سر پہ رکھ کے باہر نکال دیا کہ تم خانقاہ میں رہ نہیں سکتے، اصول و ضوابط کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب خواجہ صاحب باہر نکلے تو خانقاہ کے دروازے کے باہر بستر لگایا اور وہیں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 2-3 مرتبہ دیکھا تو اپنے خادم سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ جب ایک مرتبہ نکال دیا تو دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ خادم نے جا کے پیغام پہنچایا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، قلم لیا اور اس کے اوپر شعر لکھا، کاغذ کے ٹکڑے کو بند کر کے خادم کو دیا کہ جاؤ حضرت تک میرا یہ پیغام جواب پہنچا دو۔ جب خادم نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا، حضرت نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھے ہوئے شعر کو پڑھا تو مسکراہٹ آ گئی۔ جو ہی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی تو فرمایا کہ اگر میرے پاس اس وقت 1,00,000 درہم ہوتے تو میں خواجہ عزیز الحسن کو انعام اور ہدیہ کے طور پہ دے دیتا۔ اتنا بہترین شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری، کہ حضرت جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے میں اس وقت تک آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بھی کبھی اللہ سے مانگتے ہوئے یہی فریاد کریں، اللہ مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہوتا ہے۔ اللہ بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، رب دے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ جب تک آپ مجھے نہیں دیں گے اللہ میں اس وقت تک آپ سے مانگتا رہوں گا۔ اللہ میرا کام آپ کے در کے ساتھ چمٹے رہنا، اللہ آپ نے خالی جھولیوں کو بھرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے ہر سال حج کے سفر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ اپنے مرید کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، خادم تھا، پہلی مرتبہ اس کو ساتھ لے گئے۔ عرفات کے میدان کے اندر اللہ والے تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، تو آسمان کی طرف سے آواز آئی لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ خادم نے پھر تلبیہ پڑھا، حضرت نے پھر تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تو آسمان کی طرف سے پھر یہی آواز آئی لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ جو خادم پہلی مرتبہ گیا تھا جب اس نے یہ آواز سنی
تو کہنے لگا حضرت جب آپ کی لبیک، آپ کا تلبیہ، آپ کی صدا قبول نہیں تو آپ بار بار تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا بھائی تو نے تو یہ آواز پہلی مرتبہ سنی ہے اور میں زندگی کے پچھلے 30 سالوں سے یہی آواز سن رہا ہوں۔ جب بھی میں اس دروازے پہ آتا ہوں میں لبیک کی صدا لگاتا ہوں، جواب ملتا ہے لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ خادم کہنے لگا حضرت 30 سال سے حج کے سفر پہ آ رہے ہیں، آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا، آپ کا تلبیہ قبول نہیں ہو رہا، آپ پھر اس دروازے پہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا بھائی پھر مجھے کوئی دوسرا در بتا دو جس در پہ میں چلا جاؤں، میرے سامنے تو ایک ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے لبیک کا جواب ملے یا لا لبیک لک کا جواب ملے، میں اس در کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہیں جا سکتا۔ جب اللہ والے نے پکا بندہ بن کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا میرے بندے میں تجھے ناکام کرتا رہا، میں تجھے ٹھکراتا رہا، تو پھر بھی رب کے دروازے پہ آتا رہا، جا تیرے پکے بندے ہونے کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کے پچھلے 30 حج کو بھی قبول فرما لیا۔ بندہ مانگتا رہتا ہے، جب بعض مرتبہ اللہ دیتا ہے زندگی کی تمام تر دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ بندہ زندگی کے اندر کبھی بھی دعاؤں کا نہ چھوڑے، جوان ہے وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، کوئی پریشانی نہیں ہے تب بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ کیوں پریشانی نہیں ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو سفر کے اندر حفاظت فرما، اللہ میری اس چیز کی حفاظت فرما، فلاں کی حفاظت فرما۔ بندے نے قدم قدم پہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ بندہ سفر پہ جائے تب بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، دکان پہ بیٹھے تب بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، اعتکاف میں آ گئے تو بندہ یہاں بھی لمبی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا یوں دعا کرتے ہیں اور بعضوں کو دیکھا گیا یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں تو کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ اس انداز اس کیفیت کے ساتھ دعا کرے دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو بازار کے اندر کسی بھیک مانگنے والے کو دیکھا کریں، جب وہ 10 روپے کی صدا لگاتا ہے، 1 روٹی کی صدا لگاتا ہے تو اس کا سر یوں نہیں ہوتا، اس کا سر یوں جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پیالہ بن چکا ہوتا ہے، وہ یوں ہاتھ پھیلا کے مانگتے، یوں کر کے نہیں مانگتا، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور سر جھکا ہوا ہوتا ہے، کپڑے اس کے پرانے ہوتے ہیں۔ جب دنیا والے اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے پیالے کے اندر، کشکول کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالتے تو یہ 10 روپے کی صدا لگانے والا جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیتا ہے، رونے والی شکل بنا لیتا ہے۔ دنیا والوں کو ترس آتا ہے، کشکول میں 10 روپے کا نوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اگر بھکاری دنیا والے کے سامنے روئے تو دنیا والے ترس کھا لیتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہوئے معتکف بندہ روزے دار رب کے سامنے روئے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہیں فرمائیں گے؟ اگر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو گھروں کے اندر چھوٹے بچوں سے سیکھیں۔ جب گلی کے اندر کوئی سامان بیچنے کے لیے آتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، آئس کریم والا آتا ہے ساز لگا دیتا ہے، بچے کے کان میں جب ساز کی آواز پڑتی ہے تو بچہ دوڑتا ہوا امی کے پاس آتا ہے، امی آئس کریم والا آ چکا ہے، امی مجھے پیسے چاہیے، تو ماں کہتے بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ امی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تو وہ بچہ ماں سے پھر مانگتا ہے، ماں پھر انکار کر دیتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ مانگی امی نے نہیں دیے تو یہ بچہ ماں کے سامنے زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو کے ماں کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بچے کی آنکھ میں آنسو کا چھوٹا سا قطرہ نمودار ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بچے کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں کہتی بیٹا چپ ہو جا، تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، میں ابھی تجھے آئس کریم لے کے دیتی ہوں۔ ماں فوراً پیسے نکال کے دیتی ہے یا خرید کے دیتی ہے۔ اگر بچہ ماں کے سامنے رو پڑے ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، دعا مانگتے ہوئے بندہ رب کے سامنے رو پڑے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روئے، مجھے تو میرا رشتہ دار دیکھ رہا ہے، مجھے تو اعتکاف کرنے والا دیکھ رہا ہے، مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے بندہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے، اللہ سے مانگے۔ جب تک
بندہ اللہ سے نہیں مانگے گا اس وقت تک ٹینشن ڈپریشن دور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ خوشی اور سکون عطا فرمائے تو پھر پروردگار ذوالجلال کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائیں، سینے کے سامنے اٹھائیں اور سر جھکائیں اور رب کے سامنے رونے والی شکل و صورت بنا لیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو بہا دیں۔ جب بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس آنسو کی لاج رکھتے ہوئے دعا قبول کر لیتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہ زور چلتا ہے نہ زر چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں زاری چلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چلتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ لباس اپنا ہوتا ہے، نہ برتن اپنے ہوتے ہیں، نہ بستر اپنا ہوتا ہے، نہ چارپائی اپنی ہوتی ہے، کچھ بھی بچے کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن اس چھوٹے بچے کی ضروریات ہوتی ہے۔ جب بچے کو نیند آتی ہے تو بچہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ امی مجھے نیند آ رہی بستر بچھا دو، بلکہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ماں کے دل میں ڈالتے ہیں، ماں بچے کے لیے بستر کا انتظام کر دیتی ہے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں دودھ کا انتظام کر دیتی ہے۔ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ ماں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ بچے کو تکلیف ہے، دوائی کا انتظام کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ کس کے سامنے روتا ہے؟ نہ اپنی والدہ کو پہچانتا ہے، نہ ابو کو پہچانتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ جب بچہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ بچے کی ضروریات کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے اے دوست جب تو چھوٹا تھا رونا جانتا تھا اللہ تیری ضروریات کا انتظام فرما دیا کرتے تھے۔ جب تو بڑا ہو گیا تو نے رونا چھوڑ دیا اللہ نے تیری ضروریات کا انتظام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی چھوٹے بچے کی طرح تو بلک بلک کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے آج بھی رب ذوالجلال تیری ضروریات کا انتظام فرما سکتے ہیں۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ والے نے تمام لوگوں سے کہا کہ میرے پاس امانتیں نہ رکھوایا کرو، میں سنبھال نہیں سکتا، مجھے قرض دیا کرو، میں قرض غرباء کے اوپر مساکین کے اوپر خرچ کروں گا پھر آپ کو لوٹا دیا کروں گا۔ لوگوں نے قرض دینا شروع کر دیا، اللہ والے غرباء مساکین کے اوپر خرچ کر دیتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرضہ بڑھتا چلا گیا، قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ سارے قرض خواہ مل کے آئے کہ حضرت ہمیں قرضہ چاہیے، ہماری پریشانی ہے۔ فرمایا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جاؤ، تم بھی مانگو میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ انتظام فرما دیں گے۔ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا لیکن انتظام نہ ہو سکا، حتیٰ کہ شام ہو گئی، رات کا وقت ہوا، اندھیرا پھیل گیا۔ گلی کے اندر سے ایک بچہ حلوہ بیچتے ہوئے گزر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ رات کا وقت ہے، پورا دن ہو گیا مجھے حلوہ بیچتے ہوئے، حلوہ کافی بچا ہوا ہے، مجھ سے کوئی خرید لے تاکہ میں گھر جا سکوں۔ اللہ والے کے کان کے اندر آواز پڑی، آپ نے بچے کو بلایا کہ بیٹا کتنے کا ہے؟ حضرت اتنے کا ہے۔ فرمایا ان سب لوگوں کو کھلا دو، سب کو کھلا دیا۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، مانگنا شروع کر دے۔ تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، کہنے لگا حضرت حلوہ میرا اپنا تو نہیں تھا، میں تو دکاندار سے خرید کے لایا تھا، وہاں جاؤں گا مار پڑے گی، گھر جاؤں گا تو امی سے ابو سے مار پڑے گی، میری تو قسمت کے اندر مار اور رونا ہی لکھا ہوا ہے۔ وہ بچہ ایسا بلک بلک کے رویا کہ پورا مجمع رو پڑا، اللہ والے بھی رو پڑے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، تھیلا پیش کیا۔ جب اللہ والے نے اس تھیلے کو کھولا وہ دراہم اور دنانیر سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے نکال کے لوگوں کے اندر تقسیم کرنے شروع کیے، سارا قرضہ ادا ہو گیا، بچے کو بھی پیسے مل گئے۔ تو خادم آپ کے قریب آیا اور قریب آ کے کہنے لگا حضرت مجھے یہ راز سمجھ کے اندر نہیں آیا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو بچے سے حلوہ خرید کے آپ نے پریشان کیوں کیا؟ اللہ والے نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک راز تھا۔ حضرت وہ راز کیا تھا؟ فرمایا کہ پہلے مانگنے والے تو بہت زیادہ تھے لیکن رونے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ جب بچہ روئے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ بچہ رویا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، سارا انتظام ہو گیا۔
تو ہم دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، مناجات کریں، لمبی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو اعتکاف کے ان ایام کے اندر دعا کا اہتمام کر کے اللہ سے رو رو کے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کسی بھی بندے کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دنیا والوں کا وعدہ ہوتا ہے اور ایک میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم، تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور رب کا کام دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اگر دعا اس طریقے سے مانگیں گے جو طریقہ ابھی بتلایا گیا ہے، اللہ انشاءاللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اللہ دعا مانگنے کی تڑپ عطا فرمائے، اللہ تعالی دعا مانگتے ہوئے ہمیں رونے والی کیفیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔